کا جو موضوع ہے اس کا انڈائریکٹ تعلق کرونا وائرس سے ہی ہے، لیکن اصل میں یہ بات سمجھانا مقصود ہے، ایک مثال کے ساتھ سمجھانا مقصود ہے کہ جب وقت لکھا ہوتا ہے تو وہ وقت ضروری نہیں ہے کہ کرونا سے ہی آئے۔ ایک ابھی تباہ ہوا، اس کی وجہ سے کتنی زندگیاں گئیں، وہ ساری زندگیاں جو گئیں ساری زندگیاں قیمتی تھیں۔ جو موجود لوگ تھے جو اس وجہ سے شہید ہوئے وہ بھی ظاہر کرونا کی وجہ سے نہیں گئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں اپنا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے کچھ دوست، خاص طور پہ ایک دوست، یعنی ہم 3-4 دوستوں کا ایک گروپ تھا، ان 4 دوستوں میں ایک دوست ایسا دوست کہ جو اکثر اوقات ہم چاروں اکٹھے بیٹھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو ایک ذرا ہم سے دور رہتا تھا اور اس کی سالگرہ کا دن آیا، پرانی بات ہے۔ تو جب اس کی سالگرہ کا دن آیا تو میرے پاس ایک دوست آیا جو فیصل آباد میں جاب کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرے پاس آ کے اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کی سالگرہ ہے، فاروق کی سالگرہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ اچھا، مجھے تو یاد نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں اس کی طرف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو وہ میری طرف آیا، میں اور وہ دوست آصف ہم دونوں مل کے تیسرے دوست سلطان کی طرف چلے گئے۔ سلطان سے بھی ہم نے یہی کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے فاروق کی سالگرہ ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے۔ ہم نے کہا چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم 3 دوست، میں، آصف اور سلطان، ہم تینوں فاروق کی طرف چلے گئے اور فاروق کا دروازہ نوک کیا۔ فاروق باہر نکلا، ہم تینوں کو دیکھ کے وہ ایک دم خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا، یعنی خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگا جی آپ تینوں کیسے؟ اور یہ آصف تو فیصل آباد میں ہوتا ہے، یہ یہاں کیسے؟ ہم نے اسے بتایا کہ یار تمہاری سالگرہ ہے اس وجہ سے ہم آئے ہیں، تو چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ اب جب یہ بات کہی چلو کہیں باہر چلتے ہیں تو وہ فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ تو فاروق نے اپنی بائک لی، ہم نے کہا جی ہمارے ساتھ ہی، اس نے کہا نہیں میں اپنی بائک لے لیتا ہوں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو ہم اکٹھے چاروں دوست، میں، آصف، فاروق اور سلطان، ہم چاروں ایک جگہ سیالکوٹ روڈ پہ، گجرانوالہ میں سیالکوٹ روڈ پہ ایک پیٹرول پمپ پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے منگوایا، گپ شپ شروع کر دی۔ تقریباً سردیوں کے دن تھے، اور یعنی اس سردیوں کے تو نہیں لیکن ذرا رات کا وقت تھا، ہلکی پھلکی ہوا اور یہ وہ ایسا وقت تھا۔ تو تقریباً 10 بجے کا وقت ہوا تو سلطان نے یہ کیا کہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا یہ چیئر اپنی پیچھے کی، اور پیچھے کرنے کے بعد وہ بس اپنے ہی دھیان میں اپنے کچھ ذکر اذکار میں۔ پھر ہم نے تینوں نے مشورہ کیا کہ یار جو ہمارے ساتھ سلطان ہے، سلطان تو الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، تو اب ہم 4 بندوں میں سے بھی ایک بندہ الگ بیٹھا ہو تو اب تو مزے والی بات نہیں رہی، اب گھر چلتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے فاروق کو اجازت دی، فاروق اپنے گھر کی طرف ڈی سی روڈ کی طرف چلا گیا۔ آصف اور میں ایک بائک پر تھے، سلطان اپنی بائک پر تھا۔ ہم تھے 125 پر، آصف اور میں، جبکہ سلطان سیڑھی 70 پر تھا۔ تو وہاں سے جیسے ہی ہم سیالکوٹ روڈ سے نکلے تو سلطان تھوڑا سا بائک چلا رہا تھا، تھوڑا سا ہم سے یعنی آگے تھا، تو آصف کیونکہ اس کو بڑا اس طرح کا شوق تھا کہ وہ جہاں پہ بھی موڑ آتا تھا وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ جس طرح گھٹنا لگا کے اس نے ٹرن کرنی ہے بائک۔ تو آصف نے سپیڈ لی، سلطان کو پیچھے، وہاں سے وہ آگے نکل گیا، ہم یعنی آگے نکل گئے۔ کچھ آگے پہنچے، ابھی پل سے اترے نہیں تھے کہ پل سے نیچے اترنے سے پہلے عجیب سی کیفیت ہوئی، مجھے بھی عجیب سی پریشانی لاحق ہوئی، اور آصف جو بائک چلا رہا تھا وہ بھی ایک دم پریشان ہو گیا، اور ہم نے بائک سلو کر لی۔ جب بائک سلو کی تو اس سے میں نے آصف سے پوچھا، یا آصف نے شاید مجھ سے پوچھا
کہ یار ابھی تک سلطان نہیں آیا، وہ تو ہم سے تیز تھا اور ہم تو بڑا سلو ہو گئے ہیں. تو ہم سلو یعنی چلتے رہے یہاں تک کہ ہم تقریباً نیچے پہنچ گئے. ابھی نیچے اترے نہیں تھے پل سے. تو ہم نے کہا اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا. پھر ہم نے وہاں سے یو ٹرن لیا. یو ٹرن لے کے ہم واپس آئے تو جہاں پر وہ پل ٹرن ہوتا ہے وہاں پر سڑک کے بالکل درمیان میں سلطان جو ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ تھا وہ وہاں پہ گرا پڑا تھا اور بائک سائڈ پہ گری ہوئی تھی. اب جو اس بائک اور وہ بائک سائڈ پر ہے اور وہ بالکل سڑک کے سینٹر میں گرا ہوا ہے تو میں اور آصف فوراً بائک سے اترے اور اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ اتنی دیر میں وہاں پہ ایک گاڑی آئی تو گاڑی رک گئی. گاڑی رکی ہوئی تھی وہاں پہ تو ہم نے اسے دیکھا سلطان کو کہ اس کے یہاں پر یعنی خون تو بہہ ہی رہا تھا لیکن تھوڑے سے جس طرح بلبلے ہوتے ہیں اس طرح بھی یعنی نکل رہے تھے. ہم پریشان ہو گئے. وہ جو گاڑی رکی ہوئی تھی تو اس گاڑی والے سے ہم نے کہا یار اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں لے کے جا سکتا، پولیس کیس. ہم نے کہا یار ابھی کوئی اور گاڑی بھی نہیں ہے، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوا. اتنے میں ایک رکشہ آیا وہاں پر. اس رکشے میں 2 فیمیل سواریاں بیٹھی تھیں اور ایک رکشہ ڈرائیور تھا. اب اس نے عورتوں نے خواتین نے صرف یہ سنا ایمرجنسی. وہ خواتین رکشے سے اتر گئیں. اس رکشے میں بیٹھا اور سلطان کو رکشے میں ڈالا. سلطان کا سر میں نے اپنی گود میں لیا اور آصف جو تھا آصف نے کہا ٹھیک ہے میں گھر وغیرہ بتاتا ہوں اور یہ وہ سارا بھاگ دوڑ کرتا ہوں. تو میں اس کے ساتھ سلطان کے ساتھ چلا گیا سول لائن ہاسپٹل گجرانوالہ میں. وہاں پر جب ہم پہنچے تو اسپتال بھی سنسان تھا اس وقت. جب ایمرجنسی میں لے کے گئے وہاں پہ کوئی اسسٹنٹ وغیرہ بھی نہیں تھا اس وقت. تو ڈاکٹر 1-2 بھاگ کے آئے تو وہ پھر انہوں نے کہا جی اس کو اسٹیچز وغیرہ لگنے ہیں یہ وہ اس طرح. تو آپ ساتھ آئیں. تو میں ساتھ تھا آپریشن تھیٹر میں جہاں پہ وہ لے گئے ایمرجنسی میں. تو میں نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اس کے. تو اس کے بعد اس کے دماغ سے جس طرح خون بھی نکل رہا تھا اس طرح. تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنی آسانی سے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں ہیں لیکن مجھے رونا آ گیا. آنسو نکلنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ سسکیاں شروع ہو گئی ہیں. اور اتنے میں کچھ لوگ اور بھی وہاں تک آ گئے یہاں تک کہ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب اس کو باہر نکال دو، اس کو باہر نکال دو. انہوں نے مجھے کہا جی آپ جو ہے نا باہر چلے جائیں. لیکن بہرحال میں وہاں پہ رہا. تو بہرحال تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے وہاں سے کیا نام ہے اسٹیچز وغیرہ لگا دیے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم اسٹیچز تو لگا رہے ہیں لیکن یہ گجرانوالہ کے ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ فوری طور پہ اس کو لاہور لے جائیں جنرل ہاسپٹل کیونکہ دماغ پہ چوٹ لگی ہے. یہاں پہ گجرانوالہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. انہوں نے ساتھ ہی وہ آکسیجن کے وہ جو آکسیجن کے لیے تھا جو بھی اور اس کے بعد پھر ایمبولینس وغیرہ ارینج کی. اور میں اسی ایمبولینس میں ساتھ بیٹھا آصف کے اس کے سلطان کے. اور اتنی دیر اسی دیر میں جب تک اسٹیچز وغیرہ لگ رہے تھے تو سلطان کا کزن بھی وہاں پہ آ گیا اور اس کا بھائی بھی وہاں پہنچ گیا. اور یعنی اس طرح تو وہاں پہ پھر میں ایمبولینس میں اس کے ساتھ نکلا. سارا رستہ ہم دعا بھی کرتے رہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پاؤں ہم چیک کرتے رہے. سلطان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے جس کی وجہ سے پریشانی میں لاحق ہوتی. پھر اچانک اسے جھٹکا لگتا ہمیں پھر تسلی ہو جاتی کہ یعنی اللہ خیر کرے گا. تو اسی طرح ہم پریشانی میں بار بار دعائیں کرتے ہوئے لاہور پہنچے، جنرل ہاسپٹل پہنچے. اور وہاں پر جب ہم پہنچے ایمرجنسی میں لے کے گئے تو ایمرجنسی میں آئی سی یو میں رکھا گیا. ایمرجنسی کے پھر یعنی وہاں پر آئی سی یو میں منتقل کر دیا. تو وہاں پہ کچھ ٹائم میں نے رکھا. اسی وقت بلڈ کی ضرورت تھی. پہلے میں نے بلڈ دیا. اس کے بعد پھر کیونکہ پریشانی بھی تھی، دکھ بھی تھا اور گزشتہ دن سے صبح سے جاگے بھی ہوئے تھے
بلڈ بھی دیا تھا. اسی طرح پھر میں نے فون کر دیا, بھائی لاہور ہی ہوتے تھے, وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بلڈ دیا. اس کے بعد سلطان کا کزن بھی وہاں پہنچ گیا, اس نے بھی ایک بوتل بلڈ کی دی, اگرچہ 2 بوتلیں بلڈ کی لگی تھیں, ایک میری بوتل لگی تھی اور دوسرا وہ ایک اور. تو صبح تک بہرحال بہت ہم ٹینشن میں رہے, پریشانی میں رہے, کیا کیا جائے. تو پھر یہی مشورہ ہوا کہ یار کسی جو بھی اس شعبے کا کوئی انتہائی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے اس کو اپروچ کیا جائے اور کسی طرح نا اس کو انگیج کیا جائے کہ وہ آ کے خود آپریٹ کرے. سب لوگ بہرحال کوشش میں لگ گئے کہ چلو کوئی ریفرنس لڑائیں, کوئی سینئر ڈاکٹر آئے, کوئی اس طرح. پریشانی بھی تھی تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ میں نے کچھ وقت گزارا. اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا. لیکن سلطان کے گھر جا کے سلطان کی والدہ اور والد صاحب کو فیس کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا مجھے کہ کیا میں بات کروں. اب وہ لاسٹ ٹائم سلطان سے ہماری بات وہیں پر ہوئی تھی جو پیٹرول پمپ پہ تھی, اور اب ایک دن تقریباً گزر گیا, کوئی بات اس سے نہیں ہوئی کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں آیا. بہت پریشانی رہی. تو اس کے بعد میں واپس گھر آیا. گھر آ کے گھر والے پریشان تھے پہلے ہی کہ کوئی رابطہ بھی نہیں تھا. تو جب میں نے یہ سارا واقعہ شیئر کیا, یہ حادثہ شیئر کیا, تو گھر والے مزید پریشان ہو گئے, دعائیں وغیرہ شروع ہو گئیں پریشانی میں. تو بہرحال یہی کوشش کرتے رہے یار چلو جو بلڈ دینا ہے, جو اور کچھ چیزیں بھاگ دوڑ کرنی ہے ڈاکٹر کے پاس, یہ وہ میڈیسن ارینج کرنی, کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتے رہیں. تو 2-3 دن وہ ہاسپٹل جنرل ہاسپٹل ہی رہا. تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ جب جنرل ہاسپٹل گیا تو اس وقت جب ہاسپٹل میں جا کر آئی سی یو میں اس کو دیکھا, سلطان کو دیکھا, تو وہ اس کا چہرہ اتنا پھولا ہوا تھا, یعنی سر اس کا اتنا پھول چکا تھا, چہرہ اس کا اتنا پھول چکا تھا. تو مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوا اور پھر پتہ یہ لگا کہ تب سے جب سے وہ ہاسپٹل آیا ہے ابھی تک اس طرح ہوش میں نہیں آیا, لیکن یہ کہ درمیان میں کچھ اس نے تھوڑا سا نا ہوش آیا ہے. اب وہاں پر غالباً اس کے کزن موجود تھے, تو انہوں نے جب سلطان سے کہا, سلطان فاران آیا ہے, جب یہ کہا تو جناب اس نے کوشش کی آنکھیں کھولنے کی, لیکن آنکھیں کھول نہیں سکا. دوبارہ اس نے کہا یار فاران آیا, سلطان فاران آئے, تو پھر اس نے دوبارہ کوشش کی. اور اس کے بعد وہ جو کزن وغیرہ تھے وہ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئی, یار یہ جب سے ہم اس کے ساتھ ہیں اس نے ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی, ایک مرتبہ اس نے کوئی اس طرح کی موومنٹ نہیں کی, ہم کچھ بھی بات کر رہے ہیں جواب نہیں آ رہا, لیکن تمہارا نام لیتے ہیں تو اس نے یہ کوشش کرتا ہے. اب وہاں سے میں نکلا, باہر آیا, تو باہر جو لوگ مختلف لوگ تھے موجود تھے, ان میں سلطان کے والد صاحب بھی تھے, وہ بھی غالباً آئے تھے تھوڑی دیر پہلے. تو اب میں اپنی طرف سے حوصلہ اکٹھا کر رہا ہوں کہ اس کے والد صاحب کو تسلی دوں گا, لیکن میں پریشان ہو گیا اور اس کے والد صاحب مجھے تسلی دینا شروع ہو گئے کہ جی اب بہت بہتر ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, اب بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں, اب اس کی حالت بہت بہتر ہے. میں حیران رہ گیا کہ یار میں بجائے اس کی میں تسلی دیتا, اس کے والد صاحب مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ جناب کہ جی بہتر ہے طبیعت یہ وہ اس طرح. بہرحال تو باہر آ گئے, تو باہر آ کے مختلف لوگ موجود تھے, پریشانی تھی, سب کچھ تھا. چند دن وہاں ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب میں ہاسپٹل میں ہی تھا, اندر سے اطلاع آئی, اس کے کزن اندر سے باہر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی وہ اندر ایمرجنسی میں اندر بلا رہے ہیں. تو جب وہ اس کے کزن اس کے والد صاحب وغیرہ گئے تو وہ پتہ کیا تو پتہ لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ ڈیتھ تک کا جو فاصلہ تھا
موت تک کا فاصلہ تھا، اس میں آپ خود دیکھیں کوئی بیماری تو نہیں تھی، کوئی ایسا سبب تو نہیں تھا، لیکن ایک ایکسیڈنٹ کیونکہ وقت لکھا تھا، سبب وہ ایکسیڈنٹ بن گیا۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ ہمارے ساتھ بیتا، اس وقت جو کیفیت تھی وہ تھی ہی، لیکن آج بھی آنکھوں کے سامنے ایسے پکچر نظر آتی ہے، ایسے وہ چہرہ بھی گھومتا ہے، وہ حالات گھومتے ہیں کہ جب وقت لکھا ہوتا ہے، وقت کس طرح کھینچ کے اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے بندے کو جہاں پر وقت لکھا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت مجھے، آپ کو، ہم سب کو تیار رہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرا وقت کب لکھا ہے، یقیناً آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا وقت کب لکھا ہے، تو اسی لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا ہے۔ اور تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ غفلت انسان کو اس کا وقت بھلا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، یہ معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے بعد پھر فوراً رجوع اللہ بھی بہت ضروری ہے۔ فوراً جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کی تلافی بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس حادثے سے، اس سانحے سے، اس کی رودات سے آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی، ایک میسیج ملا ہوگا، ایک دل کی ایک کیفیت بھی آپ سے شیئر کی ہے کہ وہ وقت اور آج کا وقت تقریباً 20 سال ہو گئے اس بات کو، تقریباً، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ ممتاز ہے۔ اسی لیے خود بھی کوشش کریں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔